کیوں؟ کیوں اللہ کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام عالمین کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں انالیسس کیا تو رب کا لفظ را با با ہے اس کا روٹ۔ تو رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نشو نما کرنا، گریجولی اینڈ سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا۔ اس کی مثال ہے جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک سیڈ ٹری میں کب کنورٹ ہوتا ہے؟ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس؟ اور ہم ایک دن میں کاٹ کے اس کا فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی۔ رب کو عربی میں 3 چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے جو میں نے معنی بتایا نا، وہ ڈکشنری میننگ ہے، لفظی معنی ہے رب یا ربو کا۔ لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ بس یہ 3 لفظ آپ نے رٹ لینے ہیں، کیونکہ یہ بار بار آئیں گے آگے بھی۔ بار بار پوچھوں گی کیا معنی ہے رب کا، پھر آپ بھولے گا نہیں۔ خالق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ مالک، اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا۔ اس کتاب کی میں مالک ہوں، آپ لیں تو صحیح، یعنی میرا اس پر اختیار ہے، میں چاہے تو اس پر رنگ رنگ سے لکھوں، جو مرضی کروں۔ ہم؟ تو خالق جو کریٹ کرتا ہے، بناتا ہے، مالک جو پھر اس کو اون بھی کرتا ہے، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، پلانر سارے امور کا۔ اللہ نے کائنات کو پیدا بھی کیا اور اون بھی کرتا ہے، اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ چاہے بارش برسنی ہے یا نہیں، یا ہوائیں دائیں کو چلیں گی بائیں کو چلیں گی، کیا ہوگا کیا نہیں، سب اسی کی پلاننگ ہے، میری اور آپ کی نہیں، نہ کسی اور انسان کی۔ لوگ ہمیں ویدر فور کاسٹ تو بتا سکتے ہیں مگر اس ویدر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مصیبت سر پہ آ رہی ہو، سیلاب آ رہا ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ان کے پاس۔ ربا یا ربو، ربن کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو پروان چڑھانا، لیکن رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے خالق، مالک اور مدبر۔ رب صرف وہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے۔ اب لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم پر احسان کر لیں تو ہم کو اون کرنے لگے کہ ہمیں ہر کام کی انہی کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ نہیں، ہمیں ہر کام صرف اللہ ہی کی مرضی سے کرے، کیونکہ وہی بس ہم کو اون کرتا ہے۔ رب عربی زبان میں عورت کے لیے ربۃ البیت کا لفظ آتا ہے، ربۃ البیت، یعنی عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ عورت کو ربۃ البیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مینیجر ہے گھر کی، تو وہ اس کے لفظی معنوں میں ہے، اور اس کی مینجمنٹ ناقص ہے، جبکہ رب کی مینجمنٹ جو ہے اور اس کی پلاننگ اور اس کی کریشن جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ایک گھر کو چلانا ہے مشکل، ایک دن سب ٹھیک کر کے رات کو ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ کے سوتے ہیں، سب ٹھیک ہوگی، سویرے اٹھتے ہیں پھر وہی حال ہوتا ہے۔ جتنا مرضی پلان کر لیں، جتنی چاہے گھرداری سیکھ لیں، جتنا چاہے وقت لگا لیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹ ہی جاتا ہے، سارے ٹاسک پورے نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ سورج کو اپنے وقت پر نکالتا، ہم خود نکلنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھیجنے میں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت پر سورج نکالتا، وقت پر غروب ہوتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، اور جتنا کچھ اس نے پیدا کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا، گھر میں اگر ذرا مہمان آ جائیں اور زیادہ برتن نکل جائیں تو پھر دیکھیں عالم کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو واپس رکھنے میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کریشن، میں یہ کمپیریزن اس لیے گھر کا کریں کیونکہ آپ لوگ گھر چلاتے ہیں، اور یا اگر گھر نہیں آپ میں سے کوئی چلاتا ہے تو کوئی بزنس چلاتا ہے، یا کوئی آفس یا اپنے ورک پلیس یا کسی بھی چیز جہاں بھی آپ کو مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں، وہاں اس کی مثال کو آپ سامنے رکھیے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری یونیورس کو پھر آپ کمپیئر کر لیجئے، اپنے گھر کو دیکھ لیجئے اور اس کے سامان کو اور جو کچھ اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری کائنات کو۔ جو بڑے سے بڑا بزنس مین کسی کا بھی سوچ لیجئے دنیا میں، اگر کوئی ہے جس کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، کہ
اس کا بزنس ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں، اتنا بڑا بزنس بلینس کا، اور عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں اس بل گیٹ، بتاتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا اس کے پاس، اور اتنا، اور ایسے مینج کرتا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا۔ اس کو سوچ لیجئے، ایک طرف بل گیٹ کو سوچ لیجئے، اور دوسری طرف پھر آپ دیکھیے کہ اصل رب کون ہے، اور اصل مدبر اور پلاننگ کرنے والا کون ہے، اور چلانے والا، اور اس کی اونرشپ کیا ہے، اور دنیا کے ان لوگوں کی اونرشپ کیا ہے، اور ہمیں کس سے متاثر ہونا چاہیے، اور کس کی بات ماننی چاہیے، اور کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ الحمد لله رب العالمين